إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، قرب جوار میں سننے والے پردہ نشین خواتین، میں آپ لوگوں کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں، دعائے کلمات پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت، برکت، امن و امان آپ کے اوپر نازل ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حاضری قبول فرما لے اور قیامت کے روز شرف قبولیت سے نوازے. آمین. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے اندر چینجنگ پیدا ہوئی، جب ہمارے اندر تبدیلی واقع ہوئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف دور میں مختلف انبیاء کرام کو نزول فرمایا. ان پر لاکھوں کروڑوں درود السلام علیہ ہو. خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب کو پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 3 آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے. اس تناظر میں آج کی تقریر کا عنوان ہے شرمگاہ کی حفاظت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات بولنے، آپ کو حق بات سننے اور ہم تمام لوگوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. دوستو، قرآن اور حدیث میں شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بار بار تلقین کی ہے اور بار بار جو ہے اس بات کی طرف توجہ مبذول فرمائی ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. شرمگاہ کی حفاظت یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، مومن کی صفت ہے، بہترین مومن کی صفت ہے، بہترین مسلمان کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ مومنون آیت نمبر 5، 6 اور 7 کے اندر والذین هم لفروجهم حافظون
इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैर मलूमिन फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। कि जो लोग अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं बजुज़ अपनी बीवियों के और अपनी मिल्कियत की लोंडियों के, वो मलामत नहीं किए जाएंगे। फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। अब कोई इंसान अपनी बीवी को छोड़ करके और अपनी लोंडियों को छोड़ करके किसी और रास्ते को इख्तियार करता है, किसी और चोर दरवाजे को तलाश करता है, गोया कि वो हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाने वाला है। मेरे भाइयों, ये शर्मगाह की हिफाजत करना ये पाकबाज लोगों की सिफत है, ये पक्के सच्चे मोमिन की अलामत है। और जो लोग जन्नत में जाएंगे तो जन्नतियों की भी सिफत यही शर्मगाह की हिफाजत करने वाले की है। यानी जन्नत में वही लोग जाएंगे, जन्नत में तो बहुत सारे लोग जाएंगे और बहुत सारे आमाल की बुनियाद पर जाएंगे, लेकिन उनमें से एक वो शख्स भी होगा, वो लोग भी होंगे जो अपने शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात, जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द हैं और जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें हैं, वो लोग भी जन्नत में जाएंगे। इसी तरीके से अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के नेक बंदों को कहा जाता है इबादुर रहमान। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह के नेक बंदों में कुछ ऐसे भी लोग होंगे वला यज़नून, जो बदकारी नहीं करते हैं, जो गलत काम नहीं करते हैं, जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। देखा आपने, इतना ही नहीं बल्कि शर्मगाह की हिफाजत करना, शर्मगाह की हिफाजत करना ये नबियों की सिफत है। इस दुनिया के अंदर जितने भी नबी गुजरे हैं, जितने भी रसूल गुजरे हैं, तमाम के तमाम नबियों की सिफत एक ये भी थी कि वो शर्मगाह की हिफाजत करने वाले थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 23 के अंदर, वरावदतुहु अल्लती हुवा फी बैती अन नफ्सिही व गल्लक़तिल अब्वाब व क़ालत हैत लक क़ाल मअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया इन्नहु ला युफ़्लिहुज़ ज़ालिमून। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस औरत ने बहलाना फुसलाना शुरू किया। हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया गया था। फिर जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के घर में आए तो बादशाह की जो बीवी थी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देख करके उस बादशाह की बीवी फिदा हो जाती है और कहती है, और जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहती है कि है तलक, आ जाओ आ जाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, इन्नो रब्बी अहसन मथवाया, कि मेरे रब ने मुझे पनाह दिया है, इन्नो ला युफ़्लिहुज़ ज़ालिमून, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बेइंसाफ करने वालों को कभी कामयाब नहीं करेगा। गौर कीजिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नौजवान हैं, हट्टे कट्टे नौजवान हैं और खुद औरत दावत दे रही है और सारे के सारे दरवाजे बंद हैं। वो औरत दावत दे रही है कि आ मेरे साथ बदकारी कर, आ मेरे साथ गलत काम कर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे मोड़ पर भी, ऐसे मोड़ पर भी, ऐसे सिचुएशन में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ठुकरा जाते हैं और कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। चुनांचा उस औरत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर मुकदमा दायर किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में जाना पड़ा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे, लेकिन कभी जिंदगी में अपनी इज्जत पर, अपनी असमत पर, अपनी इज्जत पर कभी दाग न लगने दिया। देखा आपने, शर्मगाह की हिफाजत करना ये नबियों की सिफत है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं और औलाद होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन रब से दुआ करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह, दुनिया वाले मुझे गलत कह रहे हैं, दुनिया वालों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह तेरा वादा सच्चा हो सकता है, तेरा वादा कभी झूठा नहीं हो सकता है। मैं तुझसे मांगूंगा, मैं ज़रूर मांगूंगा। चुनांचे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मिंबर पर हैं
نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن نقشہ کھینچتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 39 کے اندر کہ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور فرشتوں نے پکارا جس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابط نفس یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا پاک دامن نبی اور نیک نبی ہے۔ دیکھا آپ نے نبیوں کی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عمدہ خصلت، عمدہ صفت بیان کرنے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھا آپ نے، تو پتہ چلا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ نبیوں کی صفت ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم شرمگاہ کی حفاظت کیوں کریں گے، میرا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو نبیوں کی صفت ہے، میرا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ بتائیں آپ کو، فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جنت مل کے رہے گی، گارنٹی ہے، پورا فل گارنٹی ہے کہ آپ کو جنت مل کے رہے گی اگر آپ شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو دلیل، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ جب بھی نبی کا نام آئے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6474 کی روایت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو انسان مجھے دو جبڑوں کے بیچ یعنی زبان اور دونوں رانوں کے بیچ یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ایسے انسان کے بارے میں، ایسے شخص کے بارے میں، ایسے مرد کے بارے میں، ایسے عورت کے بارے میں میں گارنٹی لیتا ہوں کوئی انسان جنت میں جائے گا جو انسان زبان کی حفاظت کرتا ہے، جو انسان شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر آپ شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی شرمگاہ کی حفاظت کیسے کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کیسے کیا جائے؟ تو پہلی چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شرمگاہ کی حفاظت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت کے مستحق بن جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کے حقدار بن جائیں، تو پہلی چیز یہ ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے، نکاح کو آسان کیا جائے، نکاح کیا جائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5066 حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له الوجاء۔ کہ نوجوانوں کی جماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو انسان، تم میں سے جو شخص نکاح کرنے کی طاقت پائے، جو انسان، جو مرد، جو نوجوان نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، جو نکاح کرے، وہ شادی کرے۔ طاقت رکھتا ہے مطلب، استطاعت رکھتا ہے مطلب اس کے اندر دو چیز شامل ہے، اس کے پاس مال بھی ہے جو اپنی بیوی کو کھلا پلا سکے، اور دوسری چیز کیا کہ مردانگی بھی ہے، تب وہ شادی کرے۔ تو جو انسان نکاح کرنے کی طاقت رکھے وہ نکاح کرے، فائدہ کیا ملے گا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ نگاہوں کو حفاظت کرتا ہے، نگاہوں کی حفاظت نکاح کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ احسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو انسان نکاح کرنے کی طاقت نہ پائے، جو انسان گرچہ کہ مردانگی اس کے اندر ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے جو اپنی بیوی بچوں کو کھلا پلا سکے، تو کیا کرے وہ؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ ڈھال کا کام دے۔ اللہ اکبر۔ حکم تو یہ تھا اگر نکاح کے وسائل نہیں
تو بکثرت روزہ رکھو. لیکن آج رسم و رواجوں کی زنجیروں میں مسلمانوں نے ایسا زنجیر لگا دیا ہے کہ آج نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا. رسم و رواجوں میں آج دیکھیے آپ، آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، نکاح کو اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ اگر کسی نوجوان کے پاس 5 لاکھ اگر نہ رہے تو وہ نکاح ہو ہی نہیں سکتی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا کہ تم نکاح کو پورا مشکل بنا دو؟ آج اگر 10 لاکھ اگر لڑکی والے کے پاس نہ رہے، 5 لاکھ روپیہ اگر لڑکی کے والے کے پاس نہ رہے، نکاح ہونا مشکل ہے. تو میرے بھائیو، حکم یہ تھا کہ نکاح کو آسان کر دو، زنا کو مشکل کر دو. الٹا ہو رہا ہے، زنا آسان ہو گیا اور نکاح مشکل ہو گیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شرمگاہ کی حفاظت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہو جائے، بدکاری ختم ہو جائے، تو ضروری ہے کہ آپ نکاح کو آسان کیجئے اور زنا کو مشکل بنائیے. اور اسی سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جو اس گاؤں کے جو ذمہ دار ہیں، میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو، اتنا آسان کر دیجئے نکاح، اور جو جہیز لیتے ہیں، جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو جہیز کا لین دین کرتے ہیں، ایسا قانون بنائیے کہ جو آدمی جہیز لیتا ہے، جو آدمی لین دین کرتا ہے، ہم اس کے نکاح میں نہیں آئیں گے، اس کی شادی میں نہیں آئیں گے، اس کی دعوت قبول نہیں کریں گے، اس کی بارات میں جائیں گے. اس سے ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو عالم ہیں، علماء اکرام سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایسے گھر میں نہ جائیں، ایسے شادی میں نہ جائیں جو لین دین کرتے ہیں، جو جہیز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں. ایسے آدمی کے پاس نکاح پڑھانے کے لیے نہیں جائیں. کہاں جائے گا وہ؟ ایسا کیا جائے؟ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کریے، اگر کیجیے گا تو صدقہ جاریہ بنے گا اور زندگی بھر جو ہے آپ کے کھاتے میں نیکیاں آتی رہے گی. دوسری چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شرمگاہ کی حفاظت ہو تو نگاہوں کی حفاظت کی جائے، کانوں کی حفاظت کی جائے، زبان کی حفاظت کی جائے اور دل کی حفاظت کی جائے. لیکن آج نگاہوں کی آوارگی، زبان کی بے لگامی، دل کی گمراہی نے پورے سماج کے اندر بدکاری کا زہر گھول دیا ہے. تیسری چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بدکاری سے بچ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شرمگاہ کی حفاظت ہو، تو تیسری چیز یہ ہے کہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو. مطلب لڑکا اور لڑکی ایک جگہ جمع نہ ہو. کوئی بھی لڑکا کسی لڑکی کے پاس تنہا میں نہ جائے، اور کوئی لڑکی کسی لڑکے کا پاس تنہا میں کھڑا نہ رہے، تنہائی میں نہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی سے منع کیا ہے، مرد اور عورت کا ایک جگہ جمع ہونے سے منع کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو. ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیور کے بارے میں بتائیے کیا حال ہے، کیا بتائیے گا دیور کے بارے میں تھوڑا بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحم الموت، دیور تو موت ہے. یعنی دیور کا بھاؤج کے پاس تنہائی میں بیٹھنا موت کی طرح خطرناک ہے. دیور کے بارے میں بتایا کہ وہ موت ہے. آج دیکھیے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر عورتیں اپنے شوہر سے بڑا جو بھائی ہے اسے تو پردہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو دیور ہے کھلے عام بے پردگی سے بات کرتی ہے، کھلے عام بات کرتی ہے، کوئی ٹھیک نہیں، کوئی یہ نہیں ہے. میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیور موت ہے، دیور موت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنن ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2794 کی روایت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يخلؤن رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان. کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، اس لیے کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، خلوت، تنہائی خطرناک ہے، بڑے بڑے خطرناک واقعات رونما ہوتے ہیں. لیکن آج میرے بھائیوں، آج دکانوں میں، رکشہ میں، گاڑی میں، جہاں بھی دیکھیے
عورت مرد کا اختلاط ہوتا ہے، عورت مرد کا اختلاط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہے، آج کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں، عدالتی نکاح ہو رہے ہیں، ماں باپ کی اجازت کے بغیر عدالتی نکاح ہو رہے ہیں، اور اگر محبت میں ناکامی ہو جائے تو خودکشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے، تنہائی کا بہت خطرناک ہے، اسی لیے مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے اور عورت کسی مرد کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شرمگاہ کی حفاظت ہو تو ایسا کرنا پڑے گا۔ چوتھی چیز، اگر آپ شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سماج کے اندر سے بدامنی ختم کرنا چاہتے ہیں، امن قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ پردے کو نافذ کیجیے۔ اپنی عورتوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنی چاچیوں کو، اپنی خالوں کو، اپنی ماؤں اور بہنوں کو پردوں میں ملبوس کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 کے اندر، 59 کے اندر، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان کی تمام عورتوں کو یہ کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ پہچانی نہیں جائیں گی، اس سے کیا ہوگا؟ وہ ستائی نہیں جائیں گی، اور ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور تمام مسلمان کی عورتوں کو یہ حکم دو کہ وہ پردے میں ملبوس ہو جائے، پردہ اختیار کرے۔ میرے بھائیو، کیا ہمارے سماج کے اندر پردہ ہوتا ہے؟ کہ ہماری عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں پردہ کرتی ہیں؟ چوراہوں میں، گھروں میں، گھروں سے باہر، روڈ میں، مارکیٹ میں، بازار میں بے پردگی عورتیں گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ حدیث نمبر 2128 کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو عورتیں، دو قسم کے لوگ جو ہیں جہنمی ہوں گے، جس کو میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ وہ کیا ہے؟ ظالم حکمراں، اور دوسری قسم کی وہ عورتیں جو نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی، یعنی پورا بدن چست، کپڑا اتنا پتلا، اتنا باریک کہ کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی، وہ ننگی نظر آئیں گی۔ اور کہا ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گی، یعنی فیشن ایبل ہوں گی۔ ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی، نہ ہی جنت کے خوشبو پائیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنن نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی کتاب الزنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا وکذا ای زانیہ، جو بھی عورت خوشبو لگا کر کے کسی مجلس میں گزرے تو وہ ایسی ہے ویسی ہے، یعنی زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے۔ دیکھا آپ نے؟ لیکن آج بے غیرت شوہر اپنی بیوی کو مارکیٹ میں بے پردہ گھمائے پھرتا ہے، بے غیرت باپ اپنی بیٹی کو بازاروں میں، کھلیانوں میں، جگہ جگہ پر بے پردہ گھمائے پھرتا ہے، بے غیرت بھائی اپنی بہن کو گھمائے پھرتا رہتا ہے۔ انہیں اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ غیر مرد ہماری بیٹی کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کتنی بے غیرتی آ گئی ہمارے سماج کے اندر۔ سماج کے اندر اگر امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں، بدکاری ختم کرنا چاہتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو پردے کو نافذ کیجیے۔ پانچویں چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر بے پردگی ختم ہو جائے، بے حیائی ختم ہو جائے، تو عورتوں کو تنہا سفر کرنے سے روکیے۔ آج ہوتا ہے نا، بازار چلے گئے، ایسے ہی چلے گئی، وراٹ نگر، انروا، جہاں بھی ہو گیا عورتیں چلی گئی، اور بے غیرت شوہر بھی رکشہ منگاتا ہے اور بیٹھا جاتا ہے، چلے جاتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کس کا انجام کیا ہے؟ بہت خطرناک واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو، ایئرپورٹ میں، جہاز میں کچھ لوگ جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، ایک عورت بھی اس میں بیٹھی، خوبصورت عورت تھی، خوبصورت لڑکی تھی، بیٹھ گئی،
بیٹھ جانے کے بعد جو جہاز کے جو عملے ہیں ان کی نیت خراب ہو گئی، چنانچہ اس نے جہاز کو دوسری جگہ پر گرا دیا، دوسری جگہ پہ رکھا، اور کیا ہوا، بہانہ لگایا کہ کچھ پرابلم ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب سارے کے سارے یاتری، سارے کے سارے سفر کرنے والے مسافر جب نکل گئے تو وہ عورت اکیلی ہو گئی۔ اسے کہا گیا کہ آپ کہاں جائیے گا، رات کا اندھیرا، کہاں جائیے گا آپ یہیں آرام کیجئے۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں اس جہاز میں جتنے بھی عملے تھے، جتنے بھی لوگ تھے، باری باری اس کے ساتھ زنا کیے، باری باری اس کے ساتھ بدکاری کی۔ دیکھا آپ نے، تنہائی میں عورتوں کو نہ بھیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھائیے، ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ عورتوں کے یہاں تنہائی سے جانے سے بچو اور عورتوں کو بغیر محرم کے سفر نہ کراؤ۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی چاہتی ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے، لیکن میرا کیا ہوا کہ میرا جو نام جو ہے کسی جنگ میں لکھا جا چکا ہے، میں جنگ کی تیاری کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اذهب فاحجج مع امراتک، جاؤ تم جو ہے جہاد کو ترک کر دو، جہاد کو تم چھوڑ دو اور جاؤ اپنے بیوی کے ساتھ حج کرو۔ دیکھا آپ نے، جہاد جیسے عظیم شے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم جو ہے جہاد نہیں کر سکتے، تم اپنے بیوی کے ساتھ جاؤ اور حج کراؤ۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر بدامنی ختم ہو جائے، معاشرہ امن و امان ہو جائے، تو بیوی کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو بغیر محرم کا سفر نہ کراؤ۔ ایک اور بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ زبان میں بھی جو ہے اپنی عورتوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو یہ تربیت دیجیے، یہ بتائیے کوئی بھی اگر مرد آ جائے، کوئی بھی غیر مرد آ جائے، کوئی بھی آ جائے، ان کے ساتھ لچکدار آواز میں بات نہ کرے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اے نبی کی بیویوں، تم لوگ جو ہے کسی سے جب بات کرو تو لچکدار انداز میں، نرمی سے بات نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زور سے بولنا شروع کر دیے، ایسی بات نہیں، مطلب زبان میں، آواز میں اتنی لچکدار نہ پیدا کرو، اتنی نرمی اور اتنی مٹھاس نہ لاؤ وہ فریفتہ ہو جائے، غیر مرد فریفتہ ہو جائے، ہلکا سا ڈٹ کر کے بولا جائے۔ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ عورتیں محفوظ رہیں گی اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ یہ سب بات میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پورا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ میرے بھائیوں، سماج کو اگر درست کرنا ہے، معاشرے کو صحیح کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، تو پہلے خود کو سدھاریں، پھر جو ہے سماج کے اندر جو یہ سب بے حیائیاں ہیں، ان تمام کے تمام بے حیائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو 5-6 جو پوائنٹ ہے، اس کو اگر ہم اختیار کریں گے، انشاءاللہ بدکاری ختم ہو جائے گی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سب سے زیادہ پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور جتنے بھی سامعین ہیں تمام لوگوں کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جہاں تک ہمارا پیغام پہنچتا ہے اللہ انہیں بھی ہدایت دے، جب تک ہم زندہ ایمان پر زندہ، جب ہمارا خاتمہ تمہارے پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔